کمال درجے کی ایک روایت سماعت فرمائیں، روایتیں تو ساری کمال ہی کمال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، نبی علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن بھی تھے۔ یہودیوں کے عالم، نبی علیہ السلام کے نبی علیہ السلام کے سخت مخالف تھے۔ ابن ماجہ عربی والی صفحہ نمبر 95 قدیمی کتب خانے کا چھاپا روایت موجود ہے۔ لما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ تھا، نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو مکہ سے مدینہ آئے ہیں، جن کے بارے میں میرے نظریات انتہائی غلط ہیں اور میرے دوست جن کے بارے میں کلمات نازیبہ کہتے ہیں، ذرا میں دیکھ کے تو آؤں یہ ہے کیسے۔ ابھی دیکھا نہیں تھا، دیکھا بن دیکھے ہی رپورٹیں جینا۔ یہودی آپ کے ازلی دشمن ہیں اور یہ بدبخت قیامت کے دن تک دشمن رہیں گے۔ ان کو تکلیف یہی ہے کہ سارے نبی کیا؟ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے آ گئے؟ ان کو تکلیف اس بات پر ہے کہ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو آخری نبی کو بھی انہی کی اولاد میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ازلی دشمن ہے، اب تک رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی دشمن تھا، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے تو میں دیکھنے گیا کہ ہیں کیسے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، فلم مستبن تو وجہ رسول اللہ، جب میں نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، پہلی مرتبہ چہرہ دیکھا، کہتے میرے دل سے آواز آئی یا عبداللہ ان وجہہ لیس بکذاب وجہ، اے عبداللہ بن سلام اتنا حسین چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے ان کو عام نہیں بنایا، نبیوں کا امام بنایا۔ یہ عام نہیں ہو سکتے، اتنا سونا نبی، اتنا حسین نبی، اتنا جمیل نبی، اتنا خوبصورت نبی، اتنا پیارا بندہ، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا ہی سچا ہے۔ پیغام پلے باندھ کر لے جانا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پہلی نظر دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ کیا بولو؟ سننا اور دیکھنا۔ اللہ کی عزت کی قسم کروڑوں اربوں لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں پھر مدینے والے پر فدا ہیں، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا کسی نے کیا ہوگا؟ مجھے شعر بڑے اچھے لگتے ہیں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے باتیں صحابہ کی کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر دونوں جہاں کے والی کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کلمہ پڑھا۔ اب آگے والا پیغام سنیے۔ آپ فرماتے فکان اول کلام تکلم بہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا جو سب سے پہلا کلام عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے سنا، وہ یہ تھا 4 کام کرو، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا ارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کوشش کریں گے، عمل کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 4 کام کرو۔ کیا کرو؟ بولو کیا کرو؟ ابن ماجہ سے آئے 7 کی حدیث، قیامت کے دن تک سب کے لیے پیغام۔ میں ہر کام کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف کام ہی بتا دیتا ہوں۔ پہلا کام فرمایا لوگوں کثرت سے سلام کیا کرو۔ بولو کیا کیا کرو؟ گھر جاؤ تو سلام کرو، گھر سے آؤ تو سلام کرو، دفتر جاؤ تو سلام کرو، دفتر سے آؤ تو سلام کرو، پڑھنے جاؤ تو سلام کرو، پڑھ کے آؤ تو سلام کرو، کوئی عیب نہیں۔ اب بندہ زیادہ سلام کرے لوگ یہ تو پاگل لگتا، بار بار سلام کرتا، بھائی اچھا کام ہی تو کر رہا ہے۔ کوشش کریں گے، پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ فون پہ سب سے پہلے سلام، میسج پہ سب سے پہلے بہت نبی علیہ السلام کا فرمان مجھے یاد آیا۔ فرمایا قیامت کے نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ سلام کرنا کم کر دیں گے۔ آج ایسا ہی ہے، مجھے بتاؤ ایسا ہے یا نہیں ہے؟
اگر وضاحت میں کروں تو گھنٹوں کی گفتگو صرف سلام پہ کر سکتا ہوں، وقت مختصر کر کے آگے ہمیں چلنا ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کثرت سے بولو، کثرت سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نا انتظار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سلام یہ کریں گے میں جواب دوں گا، یہ کہتے ہیں سلام یہ کریں گے میں جواب دوں گا، سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سلام کرتا ہے آگے والا جواب دیتا ہے، دونوں پہ اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا 90 رحمتیں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ اور 10 رحمتیں جواب دینے والے کو تو کوشش کریں گے۔ پہلا کام کثرت سے، دوسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، نداروں کو، مفلسوں کو، حاجت مندوں کو، کبھی کبھی دوستوں کو بھی کھلا لینا چاہیے۔ مجھے ایک بندے نے بڑی عجیب بات کی، اپنے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، کہنے لگا مزاحیہ بات تھوڑی سی ہے لیکن حقیقت بھی ہے، کہنے لگا چائے کا ایک فائدہ ایک نقصان۔ میں نے کہا بہت فائدے بہت نقصان ہیں، آپ کیا کہتے؟ کہتے مختصر لفظوں میں جواب۔ میں نے کہا آپ بتا دیجئے۔ کہتے خود پلانی پڑ جائے تو نقصان ہے، کوئی پلا دے تو فائدہ ہے۔ میں نے کہا صدقے جان، کیا زبردست تشریح بیان کی ہے، کوئی پلائے تو فائدہ ہے، خود پلائے تو نقصان ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، لیکن یہ تشریح اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے اطعموا الطعام، اور لوگوں کو کثرت سے کھانا کھلایا کرو۔ آقا اسلام فرماتے جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کا پھل عطا فرما دے گا۔ کتنے کام ہو گئے؟ پہلا، دوسرا کوشش کریں گے، کوشش کریں گے۔ تیسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جب رات کو سو رہے ہو اس وقت اٹھ کے نفل پڑھا کرو۔ ماہ رمضان میں تو آسان ہے، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میں سے سارے تہجد پڑھتے ہو لیکن بہت بڑی تعداد نہیں پڑھتی، کوشش کریں 2 رکعت ہی پڑھ لیا کریں۔ تو غیر رمضان میں نہیں پڑھ سکتے، رمضان میں پڑھ لے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے اللہ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنے والوں کو 6 انعام عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا انعام فرمایا اللہ تہجد پڑھنے والوں کو اپنے رضا کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ تیسرا کام رات کو کیا کرنا چاہیے؟ جب لوگ سو رہے ہو۔ تیسرا کام، چوتھا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا واصلوا الارحام، اگر ممکن ہو، بڑا مشکل ترین پہنڈا ہے، فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یا تو بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بہن سے نہیں بولتی، بھانجا ماموں سے نہیں بولتا، ماموں بھانجے سے نہیں بولتا، بھتیجا چچے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، چچا بھتیجے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ہمسایہ ہمسائے کا دشمن ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولو وجوہات کیا ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ہے ایسا۔ ارے سامنے والا کیا کرتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے حتی الامکان ہر ایک سے اپنے تعلق کو اللہ کی رضا کی خاطر اچھا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی اللہ عز و جل کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے۔ مجھے عزت کرنی اپنے چچا کی، عزت کرنی اپنی خالہ کی، عزت کرنی اپنے دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، کوشش کریں گے۔ کتنے کام ہو گئے؟ نبی علیہ السلام فرماتے تدخل الجنت بسلام، 4 کام تم کر لو گارنٹی میں دیتا ہوں اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔